ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی، جو اپنی شجاعت اور دیانت داری کے لیے مشہور تھے، ایک گشت کے دوران شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ سے اپنے عوام کی حالت جاننے میں دلچسپی رکھتے تاکہ ان کے مسائل کو حل کیا جا سکے اور انہیں بہتر زندگی فراہم کی جا سکے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک عجیب و غریب لڑکی پر پڑی جو اپنے حلیے اور طرز عمل سے مختلف نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر کچھ عجیب چیز لگی ہوئی تھی جس نے سلطان کی توجہ کھینچ لی۔ لڑکی کی پر اسرار حالت یہ تھی کہ سلطان اس لڑکی کے قریب پہنچے تاکہ معلوم کریں کہ وہ کیا چیز تھی جو لڑکی کے چہرے پر تھی اور کیوں وہ اس قدر پریشان حال میں لگ رہی تھی۔ لڑکی کا حال دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھی۔ اس کے چہرے پر لگی چیز نے اس کے چہرے کے تاثرات کو چھپایا ہوا تھا اور وہ خود بھی انتہائی بے ترتیب اور الجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کا غیر متوقع رد عمل تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس لڑکی کے قریب پہنچے تو لڑکی نے اچانک عجیب و غریب انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی اور ایسے حرکتیں کرنے لگی جیسے کوئی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ وہ اپنی حرکات سے ایسی حالت میں نظر آ رہی تھی جیسے اسے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہو۔ سلطان نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے خود کو قابو میں رکھا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لڑکی کے الزام۔ لڑکی نے سلطان کو دیکھ کر نہ صرف چیخنا شروع کیا بلکہ عجیب الزامات بھی لگانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے اچانک کہا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس نے مجھے پاگل خانے میں قید کروا دیا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ الفاظ کیوں کہہ رہی تھی۔ آئیے جانتے ہیں اس کے یہ الفاظ۔ ان کے یہ الفاظ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران رہ گئے اور وہاں کے لوگ موجود ہو گئے اور ان میں حیرت کی ایک لہر دوڑ پڑی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑے رہنما اور دیانت دار انسان تھے، لیکن لڑکی کی حالت ایسی تھی کہ اس کے الفاظ میں کوئی صداقت نہیں تھی۔ سلطان کی حیرانی اور صبر کا مظاہرہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی کی باتوں پر حیرانی ہوئی، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ اس لڑکی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکی کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے الزام بے بنیاد ہیں۔ سلطان نے لڑکی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور اس کی مدد کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے۔ اس عمل پر عوام کا رد عمل بہت گہرا تھا۔ جب وہاں موجود لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو انہوں نے بھی سلطان کے صبر و تحمل کی تعریف کی۔ کچھ لوگ تو لڑکی کو اس کے الزامات کی وجہ سے مارنا چاہتے، لیکن سلطان نے انہیں روکا اور کہا کہ ہمیں اس لڑکی کی حالت پر ترس کھانا چاہیے، نہ کہ اسے مزید تکلیف دینی چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو اس بات کی اہمیت سمجھائی کہ کسی بیماری انسان کی مدد کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ لڑکی کی زندگی کا انکشاف تھا کہ اس تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ لڑکی کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا، لیکن وہ کئی سالوں سے نفسیاتی مسائل کا شکار تھی۔ اس کے خاندان نے اسے ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا تھا تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو کر شہر کے کسی دور دراز علاقے میں جا بسی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ایسی تھی کہ وہ حقیقت اور فریب کے درمیان فرق کرنے سے قاصر تھی اور اسی وجہ سے وہ سلطان پر الزام لگا رہی تھی۔ سلطان نے غصے کے بجائے اس عورت پر رہنمائی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورتحال کو سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کا بہتر علاج کروانا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے معالجین کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کا مکمل علاج کریں تاکہ اسے دوبارہ اپنی ذہنی صحت واپس مل سکے۔ سلطان کے اس اقدام کو نہ صرف وہاں موجود لوگوں نے سراہا بلکہ ان کی رحم دلی کا بھی ہر جگہ چرچا ہوا۔ لڑکی کا علاج اور شفا بہت زیادہ دنوں تک چلی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب لڑکی کا علاج شروع ہوا تو آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ اور معالجین کی کوششوں کے بدولت وہ لڑکی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی اور اپنی پرانی باتیں یاد کرنے لگی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو الزام لگائے تھے وہ محض اس کی بیماری کا اثر تھا۔ پھر لڑکی نے معافی اور شکر گزاری کی۔ لڑکی نے اپنی صحت یابی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی سے معافی مانگی اور اپنی الزامات پر ندامت کا اظہار کیا۔ سلطان نے اسے معاف کیا اور کہا کہ کسی بیمار شخص کی باتوں کو دل پر نہیں لینا چاہیے بلکہ اسی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی صحت دوبارہ حاصل کر سکے۔
لڑکی نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے رحم دلی کو کبھی نہ بھولنے کا وعدہ کیا۔ عوام کے لیے یہ سبق تھا۔ یہ واقعہ سن کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ واقعہ پورے علاقے میں پھیل گیا۔ لوگوں نے سیکھا کہ کسی کی زہری حالت کو دیکھ کر اس کے بارے میں فیصلہ کرنا غلط ہے اور ہمیں ہمیشہ رحم دلی اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ انسانیت نوازی اور صبر لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔